بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین محتشم، پانی پینے کے آداب کیا ہیں اور کیا کھڑے ہو کر پانی پینا جائز ہے؟ کھڑے ہو کر پانی پینے کے بارے میں حکم شرعی کیا ہے؟ سب سے پہلے یاد رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پینے کے بارے میں حدیث پاک میں اپنے غلاموں کو کیا حکم دیا؟ جامع ترمذی کی روایت ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کی طرح ایک ہی سانس میں پانی مت پیو، بلکہ 2 یا 3 سانس لے کر پھر پانی پیو۔ یعنی ایک سانس میں پانی پینا یہ انسان کا کام نہیں ہے، یہ جانوروں کا کام ہے۔ اونٹ ایک سانس میں پانی پیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو اور امتیوں کو اونٹ کی مانند ایک سانس میں پانی پینے سے منع فرما دیا۔ پانی جب بھی پئیں 2 بار سانس لے کے پانی پئیں یا 3 بار سانس لے کر پانی پئیں، چھوٹے چھوٹے گھونٹ بڑے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی حکم صادر فرمایا کہ جب پانی پئیں یا کوئی بھی چیز آپ پئیں، دودھ پی لیں، چائے پی لیں، پینے والی کوئی بھی چیز ہو، تو برتن کے اندر کبھی سانس نہ لیں، نہ برتن میں سانس لیں۔ اور ساتھ حضور علیہ السلام نے پینے والی چیزوں کو پھونک مارنے سے بھی منع فرمایا، اسے پھونک پھونک کر ٹھنڈا کرنے سے منع فرمایا۔ قدرے ٹھنڈا ہو جائے تو پھر پی لو، پھر نوش فرما لو۔ تو ایک حکم یہ ہے کہ اونٹ کی مانند ایک سانس کے اندر پانی نہ پیو۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ پینے والی چیز میں پھونکے نہ مارو۔ اور تیسرا حکم یہ ہے کہ برتن کے اندر کبھی سانس نہ لو۔ کیا مطلب؟ 3 سانس کے اندر پانی پینا ہے، اور جب سانس لینی ہے تو اپنے منہ کو برتن سے جدا کر کے سانس لیں، اور پھر پینے کے لیے اپنا برتن منہ کے ساتھ لگا لیں۔ اس طریقے سے پانی پئیں۔ پینے کے آداب یہ ہے کہ پانی پینے سے پہلے جس جگہ پر آپ نے بیٹھنا ہے وہ جگہ بھی چیک کریں کہ گندگی والی جگہ پہ تو نہیں آپ بیٹھ رہے، صاف ستھری جگہ پر بیٹھیں۔ پینے سے پہلے پینے والے برتن کو بھی چیک کر لیں کہ برتن کے اندر جراثیم، گرد و غبار، مٹی، کوئی کیڑا مکوڑا برتن کے اندر نہ ہو۔ پینے والے پانی کو بھی پہلے پینے سے چیک کریں، اس کے بعد پانی برتن میں لیں، دایاں ہاتھ استعمال کریں، پھر نیچے بیٹھ جائیں، اور پینے سے پہلے آپ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام محمد بن غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب آپ پانی پینا شروع کریں تو پینے سے پہلے پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پہلی سانس کے بعد پھر پڑھیں الحمدللہ۔ جب پانی کا دوسرا گھونٹ پڑیں تو دوسری سانس کے بعد پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، اور جب تیسری سانس لیں تو تیسری سانس کے بعد پڑھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ فرمایا یہ پینے کے آداب میں سے ہیں، جب بھی پانی پئیں اس طریقے سے پانی پئیں۔ اور حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم پانی پیو تو پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اور جب پینے سے فراغت حاصل کر لو تو الحمدللہ کہو، اللہ کا شکر بجا لاؤ، اللہ پاک نے تمہیں پلایا۔ اب حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا یہ جانوروں کا کام ہے، انسانوں کا کام ہے کہ بیٹھ کر پانی پئیں۔ اور برتن میں سانس نہ لیں، اس سے ایک بات یہ اخذ کی گئی ہے کہ سانس بعض اوقات زہریلی بھی ہوتی ہے، بعض اوقات سانس لینے سے بیماریاں پھیلتی ہیں، زہر پھیلتا ہے۔ اگر آپ نے برتن میں سانس لے لی اور آپ کی سانس لینے کے بعد اسی برتن میں کسی دوسرے مسلمان نے پانی پیا تو شاید اس کی بیماری کا باعث بن جائے۔ تو سانس کبھی زہریلی بھی ہوتی ہے،
اس لیے 3 گھونٹ یا 2 گھونٹ بھر کر پانی پئیں، اور جب سانس لیں تو اپنے منہ کو سانس لیتے وقت برتن سے جدا کر لیں، برتن سے باہر کر لیں۔ سانس صحیح طریقے سے لینے کے بعد پھر منہ برتن کے ساتھ لگا کر دوسرا گھونٹ بھر لیں۔ اسی طرح فرمایا گیا ہے کہ پانی جب بھی پئیں چھوٹے چھوٹے گھونٹ پانی کے بھر کے پئیں، اور جس گلاس میں برتن میں آپ نے پانی پینا ہے، جتنا پانی آپ نے پینا ہے برتن میں اتنا ہی پانی لیں، اس سے زائد پانی کو منہ نہ لگائیں، اتنا پانی لے لیں، اور بالکل تھوڑا سا پانی یا چند قطرے گلاس میں یا برتن میں نہ چھوڑیں، بلکہ اس کو اچھی طرح پی کر صاف کر کے پھر چھوڑیں۔ اب رہی بات کہ کھڑے ہو کر پانی پینا کیسے ہے، تو یاد رکھیں 2 پانی ایسے ہیں جنہیں شریعت مطہرہ نے کھڑے ہو کر پینے کی اجازت دی ہے اور کھڑے ہو کر پینے کا حکم بھی دیا ہے، اور وہ 2 پانی کھڑے ہو کر ہی پینے چاہیے، اس میں اجر و ثواب زیادہ ہے۔ وہ 2 پانی کون سے ہیں؟ نمبر 1 تو آپ جانتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں مبارک کی رگڑ، اس سے پیدا ہونے والا پانی جو زمزم کہلاتا ہے، دنیا بھر کے اندر زمزم جاتا ہے اور لوگ خوب زمزم پیتے ہیں۔ زمزم باعث شفا ہے۔ زمزم کے بارے میں حکم ہے کہ جب زمزم کو پینا ہو تو پہلے کھڑے ہو جائیں، یہ برکت والا پانی ہے، اس کے ادب میں کھڑے ہو جائیں۔ زمزم کے ادب میں کھڑے ہو کر پھر قبلہ رخ ہو جائیں، قبلہ رخ ہو کر 3 گھونٹ بھر کر زمزم کا پانی کھڑے ہو کر نوش فرما لیں۔ کھڑے ہو کر پینے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ دوسرا پانی ہے، اگر آپ کسی برتن میں پانی لے کر وضو کرتے ہیں اور آپ کے وضو سے پانی بچ جاتا ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وضو کا بچا ہوا پانی پینا سنت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ برتن میں پانی بچ جاتا ہے تو اس وضو کے بچے ہوئے پانی کو آپ لے کر کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر نوش فرما لیں، پی لیں۔ زمزم اور وضو کا بچا ہوا پانی، یہ دونوں پانی ادب یہ ہے کھڑے ہو جائیں، قبلہ رخ ہو جائیں، اور پھر کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہونے کے بعد 3 بار سانس لے کر 3 گھونٹ میں وہ پانی پی جائیں، چاہے وہ زمزم کا ہو چاہے وضو کا بچا ہوا پانی ہو، یہ دونوں پانی باعث شفا ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینے میں 70 مرضوں سے شفا ہے، 70 بیماریاں ہیں جن سے شفا مل جاتی ہے وضو کا پانی کھڑے ہو کر پینے سے۔ تو یہ 2 پانی ہیں۔ ان 2 پانیوں کے علاوہ اگر کوئی تیسرا پانی ہے تو اس تیسرے پانی کو کھڑے ہو کر پینے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ بیمار ہے، کمر میں تکلیف ہے، اس کا عذر ہے، وہ بیٹھ نہیں سکتا، یا کوئی ایسا ماحول ہے جہاں پر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، جہاں بیٹھنے میں تذلیل ہے، وہاں اگر آپ 2-4 گھونٹ کھڑے ہو کر پانی پی لیتے ہیں تو یہ مناسبت کے لحاظ سے یہ پانی پینا شرعاً جائز ہو جائے گا، لیکن بلا وجہ زمزم اور وضو کے بچے ہوئے پانی کے علاوہ کوئی تیسرا پانی کھڑے ہو کر پینا مکروہ ہے اور خلاف سنت بھی ہے۔ پانی جب بھی پئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پئیں، بیٹھ کر پئیں، 3 گھونٹ میں یا 2 گھونٹ میں 3 یا 2 سانس لے کر پانی پینا چاہیے۔ رہی وہ بات جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے ایک لیکچر میں کہی ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا جائز ہے، جب چاہے جہاں چاہے جو پانی چاہے کھڑے ہو کر پی لے، یہ بات غلط ہے۔ اس نے بھی بطور دلیل حدیث پاک یہی پیش کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کے نوش فرمایا۔ تو یاد رکھیں، کھڑے ہو کر پینا صرف وضو کا بچا ہوا پانی ہے یا پھر زمزم کا پانی ہے، یہ 2 پانی آپ پی سکتے ہیں۔ ان 2 پانیوں کے علاوہ کوئی پانی بھی کھڑے ہو کر پئیں گے تو آپ کی صحت کے لیے بھی مضر ہوگا، خلاف سنت بھی ہوگا، اور یہ وضو کا پانی کا ادب بھی نہیں رہے گا، یہ آداب کے بھی خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں شریعت مطہرہ اور شریعت کے احکام کو سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔